ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اور اس کا تیسرا جمعہ جس طرح عملی لحاظ سے عبادتوں، مجاہدوں، قیام اللیل اور صیام النہار کا موقع فراہم کرتا ہے، ایسے ہی فکری طور پر امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے تاریخ کا وہ روشن صفحہ ہے کہ جس میں ایمان کی قوت کے لیے واقع بدر موجود ہے، علم کی روشنی کے لیے نسبت اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور قیام عدل اور قربانی کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ 17 رمضان المبارک یہ مارکہ بدر ہے، اور اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور 21 رمضان یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ ان تینوں نسبتوں کے حوالے سے رمضان المبارک امت کی جو فکری رہنمائی کرتا ہے کہ امت کیسے بنتی ہے، امت کیسے پروان چڑھتی ہے، اور کیسے وہ تاریخ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بس اسی تناظر میں ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا کہ جس میں ہم یہ ساری چیزوں کا احاطہ کر سکیں، وہ ہے ایمان کی تہذیب اور کردار کی تعمیر اور ان کی تشکیل کے بنیادی خطوط۔ وہ کریکٹر ہے، فیتھ ہے، آئیڈینٹی ہے، کیونکہ کسی بھی تہذیب کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے 3 بنیادی پلرز ہوتے ہیں، 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں، 3 سسٹمز ہوتے ہیں جن پر سویلائزیشن پوری طرح کھڑی ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا سسٹم جو ہے وہ فیتھ سسٹم ہوتا ہے، ایمانی سسٹم ہوتا ہے، ان کا نظریاتی سسٹم ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا نالج سسٹم ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ مضبوط ہوتا ہے وہ معاشرہ اتنا سویلائزڈ ہو جاتا ہے، اتنا وہ معاشرہ زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ستون کسی بھی تہذیب کے استحکام کا، کسی سوسائٹی کو سویلائزڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا، وہ ہے جسٹس اور اس کی انٹلیکچول سسٹم، کہ اس کا عدل کا نظام کیسا ہے، اور اس کی جو دانشور ہیں ان کی فکری جو بلیدگی ہے، وہ ان کی انٹلیکچول اپروچ کیا ہے۔ تو وہ جتنی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوگی اتنی ہی وہ تہذیب زیادہ مستحکم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، رب تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا فیتھ سسٹم بھی ایسا ہے جس جیسا کسی کا نہیں ہے۔ اس کا انٹلیکچول لیول کوئی سمجھنے والا اور سمجھانے والا ہو تو صحیح۔ وہ اقبال نے کہا تھا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ کہنے کو بھی تو زبان چاہیے۔ یہ اسلام، جب بھی اسلام کی بندہ بات کرے تو پورے پراؤڈ کے ساتھ بات کرے، اپنی پاکستانی ہونے پر پورا فخر ہونا چاہیے، اور اپنا مسلمان ہونے پر اس سے بھی زیادہ فخر ہونا چاہیے۔ تو اسلام کا جو فیتھ سسٹم ہے یہ سب بیس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور پھر اس فیتھ سسٹم یہ ڈیوائن سیکورٹی سسٹم ہے۔ اس فیتھ سسٹم میں آنے کے بعد بندہ زمینی خداؤں سے نہیں جڑتا بلکہ خدا واحد سے جڑتا ہے۔ وہ ڈیوائن اس کا سسٹم ایک ہوتا ہے، وہاں سے سارا کچھ اس کو آ رہا ہوتا ہے۔ پھر سیکنڈلی کہ جب اس کا ڈیوائن سیکورٹی سسٹم میں وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ جو وائرسز ہیں یہ تنگ نہیں کرتے، تنگ اسی صورت میں کرتے ہیں جب اس کا فیتھ سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اسلام کا فیتھ سسٹم انتہائی مضبوط۔ سیکنڈلی کہ اسلام کا جو نالج سسٹم ہے وہ بھی اتنا مضبوط، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل بھی عطا فرمایا ہے، شعور بھی عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے اس کی رہنمائی اور اسے بیلنس رکھنے کے لیے وحی کی رہنمائی بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم جہاں ڈی ٹریک ہونا چاہیں مصطفیٰ کریم کا فرمان یا اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، بندے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بس فیتھ سسٹم مضبوط ہو اور وہ نالج میں ڈی ٹریک ہونے لگے اور اسے کہہ دیا جائے رب کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے، وہ سرنڈر کر جاتا ہے۔ فیتھ سسٹم کی بنیاد پر یہ اسلام کا نالج سسٹم اس وجہ سے بہت مضبوط ہے۔ پھر اسلام کے جسٹس سسٹم کی بات کریں، انٹلیکچول سسٹم کی بات کریں تو ظاہر ہے جو عدل خدا اپنی زمین پر بندوں کو دیتا ہے کوئی دوسرا کیسے دے سکتا ہے؟ جو خدائی نظام اور مصطفیٰ کی عطا کردہ شریعت میں ہے وہ کسی اور جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر جب
جس معاشرے میں جو ڈیوائن سیکورٹی سسٹم میں آ جائے یا ڈیوائن ڈیزائن سسٹم کے اندر بندہ آ جائے تو دیکھیں اس معاشرے میں جو بندے پلیں گے پھر وہ ماڈل نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے. یہ جو معاشرے کو صدیق کی صداقت ملی ہے، عمر کی عدالت ملی ہے، عثمان کی سخاوت ملی ہے اور علی کی شجاعت ملی ہے، یہ فیضان ہے اس مضبوط سسٹم کا کہ تہذیب کی بنیادیں جن چیزوں پر ہوتی ہیں وہ سارے مستحکم تھے. پھر ان سے سوسائٹی میں انڈیویجولی بھی جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوئی افراد کی وہ بھی بہت منفرد تھی، اور جو اجتماعی معاشرہ سامنے آیا وہ بھی انتہائی منفرد تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویری پراؤڈلی یہ بات کیا کرتے تھے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کر رہے تھے تو کرتے کرتے کہنے لگے اذ المقارم فی آفاقنا ذکرت فانما بکفینا یضرب المثل. حضور قیامت تک جب بھی بات کی جائے گی مثال دینے کے لیے تو حضور آپ کی عطا کردہ تہذیب کی روشنی نے ہمیں اتنا منور کر دیا ہے، بات ہماری کی جائے گی. صداقت کی بات ہوگی تو نام صدیق اکبر کا ہی آئے گا، شجاعت کی بات ہوگی مولا علی کا نام آئے گا، عدالت کی بات ہوگی اپنا یا پرایا ہو تو کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کاش دنیا کو ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا میں عدل ہی عدل ہو جاتا ہے. جتنے ماڈل ڈیزائن ہو رہے ہیں، جتنے سسٹم انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، وہ سارے سسٹم تو اسلام کی عطا کردہ سسٹم ہے. اب افسوس اور مسئلہ یہ ہے کہ غیر تو پہچان گئے اور اپنے پرائے ہو رہے ہیں، اپنے پرائے ہو رہے ہیں. ہماری کیفیات متغیر ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس موضوع میں اس سارے پہلوؤں پر گہرائی کے ساتھ بات کی جائے، چونکہ یہ جو ایج ہے یہ ایج آف ڈسٹرکشن ہے، پرفتن دور ہے. ایک تو اسلام دی گل کرنی ہے تو ڈیلی کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اسلام کی بات کرنی ہے تو ڈیفینسو پوزیشن پہ جا کے کرنی ہے، اوفینسو ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. عملی زندگی سے ہم نے اسلام کو دور کر دیا ہوا ہے، اجنبیت کا رشتہ ہے ہمارا اسلام کے ساتھ. یہ ایج آف ڈسٹرکشن ہے، کولیپس کر چکے ہم. تو ہم چاہیں گے کہ آج جو سوشل میڈیا ہے، فکری انتشار ہے، کلچر کنفیوژن ہے، شناخت کا بحران ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنسی ظاہراً اور باطناً ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کرے، ہم مضبوط رہ سکتے ہیں اگر ہم اپنی اسپرچل انٹیلیجنسی بنا لیں تو. اور ماہ رمضان اسی کے لیے آتا ہے کہ ماہ رمضان ہمیں صرف عبادت سکھانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے آتا ہے، وہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے آتا ہے، وہ آئیڈینٹی فارمیشن کے لیے آتا ہے. اور ہمارے جتنے سسٹمز ہیں جو ایک تہذیب کو بناتے ہیں، جو ایک معاشرے کو سویلائزڈ کرتے ہیں، ایک معاشرے کو مستحکم کرتے ہیں، ان تمام کے بارے میں آگہی دینے کے لیے آتا ہے. اس آگہی کے نور کے لیے جو پہلا ستون ہے وہ ستون اسلامی تہذیب کا ایمان کی قوت ہے، پاور آف فیتھ. ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہجرت کا دوسرا سال ہے، 17 رمضان المبارک ہے، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے. یہاں صرف جنگ نہیں ہوئی بلکہ ایمان کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ایمان کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس واقعہ نے جزیرہ عرب میں جہاں وقار اور قوت کے توازن کو بدلا، وہاں ایمان کی قوت بھی دکھائی، اللہ پر توکل بھی دکھایا لوگوں کو کہ توکل کسے کہتے ہیں. جاں بازی اور جانثاری کی نئی راہیں بھی متعین کی. دیکھیے کہاں ایک طرف 1000 کا لشکر جرار اور اس وقت کے جدید ترین اسلحہ کے ساتھ لیس اور اسباب و وسائل کی فراوانی تھی، اور دوسری طرف 313 سرفروش ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے. ان کے پاس ایک چیز تھی جو کسی کے پاس اس وقت نہیں تھی، اسی کو پاور آف فیتھ کہتے ہیں، ایمان کی طاقت. ایمان کی طاقت تھی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا تھا. حفیظ جلندری نے بہت خوبصورت انداز میں خراج پیش کیا، اسے قبولیت ملی. وہ کہتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. اتنا بڑا ویژن ان کا. سوچ دیکھے توکل کیا ہے اور اپنے سہارے پر جو ہے وہ بھروسہ کتنا ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز،
یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ایک ایک فرد اس میر کارواں نے اسے اتنا پاور آف فیتھ عطا کر دیا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ ہم کائنات کی کایا پلٹ دیں گے. پھر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ جو رشتہ تھا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دکھایا کہ فیتھ ورسز پاور آئے کہ جب ایمان طاقت کے ساتھ لڑتا ہے تو طاقت کے پاس کتنی بھی نمبری کیوں نہ ہو جائے، ہسٹری یہی ہے کہ نمبر نہیں، پھر فیتھ جیتتا ہے، پھر ایمان جیتتا ہے، پھر ایمان سبقت لے جاتا ہے. میدان بدر میں ایمان سبقت لے گیا. مجاہدین کی جماعتیں قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم بلند کرتی رہیں گی، مگر جس جذبہ سے بدری صحابہ کرام نے جانثاری کی تاریخ رقم کی ہے اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. بدر کے تذکرے ایمان کے بز دلوں کو دلیر کرتے ہیں، کمزوروں کو طاقت دیتے ہیں، اور مایوسیوں کو پر امیدی میں بدل دیتے ہیں، اور ڈگمگاتے قدموں کو استقامت دیتے ہیں. اس تناظر میں آئیے جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بدر کی بات ہو رہی تھی تو جو پاور آف فیتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں میں ڈال دی ہوئی تھی اس کی تاثیر بڑے چھوٹے یکساں محسوس کرتے تھے. ان کی سنسیئرٹی کیا تھی، کلیئرٹی کتنی تھی ان کی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صف بندی ہو رہی تھی تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے قبل وہ معذوروں کو اور ایسے لوگوں کو کہ جن کے لیے کچھ کنسیشن ہو سکتی تھی یا جنہیں چھوٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جدا کرنا چاہا. نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا میرے بھائی جو پہلے بڑی ایڑی اونچی اونچی کر کے کھڑے تھے اب وہ چھپنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے کھڑے تھے اب چھپنا شروع ہو گئے. تو کہنے لگے، میں نے ذرا ہٹ کے پوچھا بھائی کیا بات ہے، چھپ کیوں رہے ہو؟ اللہ اکبر. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر میرے بھائی نے جواب کیا دیا. کہنے لگے انی اخاف ان یرانی رسول اللہ، میں ڈر رہا ہوں کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لیں. پہلے تو دکھاتے تھے، آج چھپا رہے ہیں، آج چھپنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ نگاہ ہے اس سے کوئی چھپنا بھی چاہے تو چھپ سکتا، کیسے چھپ سکتے. لیکن ان کی ذرا انٹینشن دیکھیے کیا ہے، نیت کیا ہے. اس نیت سے چھپنا بھی بڑا محمود ہوتا ہے. کہنے لگے بھائی کیوں چھپ رہے ہو؟ عرض کی فَيَسْتَصْغِرَنِي فَيَرُدَّنِي، کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کریم چھانٹی کر رہے ہیں، چھوٹوں کو نکال رہے ہیں، مجھے چھوٹا سمجھ کے نکال نہ دیا جائے. آج تو ہم بھاگنا چاہتے ہو اور دوڑا لگیاں ہوئی ہیں. اب دین کے معاملے میں ہم دوڑنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. یہاں دیکھیے وہ بچے ہیں 16 یا 18 سال کے اور چھپ اس وجہ سے رہے ہیں کہ میں نکلنا نہیں چاہتا. یہ جو ڈیوائن لائن ہے، یہ جو مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالی کی لکیر جانے دو عالم نے کھینچ دی ہے، میں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. تو وَأَنَا أُحِبُّ الْخُرُوجَ، میں یہ چاہتا ہوں میں ساتھ جاؤں نا. لَأَلَّ اللَّهَ، کیا ایمان کی پیک ہے. لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي الشَّهَادَةَ، میری خواہش یہ ہے میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، شہید بن کے جانا چاہتا. کیا ننھی خواہش ہے، شہید بننا چاہتا ہوں. یہ ابھی گفتگو چل رہی ہے. جناب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سے چھپ رہے تھے تو کریم آقا کی نگاہ نے انہیں بھی دیکھا اور کہا تال تال یا عمیر، ادھر آؤ نا ذرا عمیر. آپ کہتے ہیں کہ عمیر وہ بوجھل قدموں سے آگے. بوجھل انٹینشن ان کی کچھ اور ہے، وگرنہ یہاں قدم کسی کے بوجھل نہیں ہوتے. یہاں بوجھل کیا ہے کہ فاصلہ آ جائے گا، مجھے دور کر دیا جائے گا. قریب بلایا اور کہا آپ تو بھی چھوٹے ہیں. تو فردا عمیر بن ابی وقاص، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن ابی وقاص کو کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ واپس آئیں گے. کہتے ہیں بس اتنی بات تھی، ان کے اندر تو کوئی بھانبڑ تھا. فبقا عمیر، عمیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ علماء فرماتے ہیں کیا چھوٹے تو رہے چھوٹے، دین سے دوری پر اب تو بڑوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری نہیں ہوتے. وہ وقت گیا
کہ جب نماز بیٹا نہیں پڑھتا تھا تو ماں روتی ہوئی آتی تھی، باپ کہتا تھا میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، اور آج سکول نہ جائے تو رونا آتا ہے، طویل سکول کا لیتے ہیں، سکول نہیں جانتا ہے، پڑھتا نہیں جے، اور دین سے دور ہو گیا، ساری رات جاگتا ہے۔ وہی ماں جو فکر مند ہوتی تھی کہتی ہے پتر سو جا، ہون تے سحری دا ویلا ہو گیا ہے، جب جگانا تھا قوم کو سلا دیا، نتیجتاً قوم سو گئی۔ ادھر ذرا دیکھیں کیفیات کیا ہیں، کیسے قومیں پنپتی ہیں، تہذیبیں مستحکم کیسے ہوتی ہیں۔ جناب عمیر رو پڑے نا، فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کریم سے بڑا لجپال کون ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سینے سے لگایا اور انہیں اجازت دے دی، اور پھر صرف اجازت نہیں دی، یہ موٹیویشن بیسڈ جو کرج ہے وہ دیکھیں کیسی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد علیہ حمائل سیفی، فرمایا اب تو نے جانا نہیں، آج تیاری بھی مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے تیری کرواتے ہیں۔ تو وہ دل جوئی بھی فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حمیل سارا باندھا۔ تو پھر شوق شہادت میں جناب عمیر اتنا روئے کہ کیفیات صحابہ فرماتے کہ ایک وہ جو میں اسپرچل آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کی بات کر رہا ہوں، وہ جو روحانی کیفیات تھیں، فرماتے ایک بچہ رویا تو روحانی کیفیات ساری کی ساری پورے ہمارے اس نظام پر اور پورے لوگوں پر طاری ہو گئیں۔ اور پھر جناب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ 18 سالہ عمیر اس جاں بازی سے لڑا کہ کئی کافروں کو جہنم واصل کر دیا اور خود جام جہادت نوش کر لیا، مگر حضور کی ناموس پر اور دین پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رب ذوالجلال نے 3000 فرشتوں کو نازل کیا، اور یہ فرشتے ایک انسائٹ اس کی یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ فرشتے مدد کے لیے آئے، دوسرا فرشتہ یہ ہے ان کے ایمان کی طاقت کو سلام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ اسی کی طرف مشیر ہے۔ ذرا یہاں جو قرآنی ویژن ہے، جس انسائٹ سے قرآن ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، اسے دیکھیے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تقول للمؤمنین، اے محبوب ذرا اس وقت کو یاد تو کیجئے کہ جب ایمان والوں کو ان کا پروردگار یہ فرما رہا تھا، ایمان والوں کو ان کا پروردگار یہ فرما رہا تھا، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا رب 3000 سے تمہاری مدد کر دے؟ یہ دلجوئی کی جا رہی ہے، یہ ان کو سلامی دینے کا انداز ہے، انہیں کرج کیا جا رہا ہے، انہیں موٹیویشن دی جا رہی ہے، اور انہیں قبولیت کی سند دی جا رہی ہے۔ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں کے نزول سے تمہارا رب تمہیں راضی کرنا چاہتا ہے، تمہیں سلامی دی جا رہی ہے۔ اس وقت جو کیفیات تھی وہاں بھی ایک پوری طاقت موجود تھی، اور ان کے پاس پاور موجود تھی، وسائل موجود تھے۔ آج کے تناظر میں ذرا آئیے اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ پہلی پاور آف فیتھ جو سویلائزڈ کرتی ہیں سوسائٹیوں کو، آج کے اس تناظر میں دیکھیے، اس وقت پوری دنیا میں صہیونی دہشت گرد ہے، اور ایسا دہشت گرد ہے کہ دوسروں کے حقوق سلب کر کے امن کا ایوارڈ بھی خود لینا چاہتا ہے۔ یہ صہیونی دہشت گرد باقیوں کے حقوق کو یرغمال کیے ہوئے ہے، اور پوری دنیا ان کے ہاتھوں سے یرغمال ہے۔ عالمی جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں، میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، عالمی معاشی مالیاتی نظام ان کے قبضے میں ہے، تعلیمی ادارے ان کے زیر اثر ہیں تاکہ میڈیا ان کے مظالم کو نہ دکھا سکے، ان کے خلاف کوئی تعلیمی پالیسی نہ آ سکے، کمزور ممالک ان کے دست نگر رہیں، اور پھر علم اور آنے والی نسل کی ذہن سازی کو روکنے کے لیے اپنی مرضی کی پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں۔ حضرت اقبال نے وہ پہلے بات کی تھی، کہا کہ جب یہ یہاں سے نکلنے لگے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگے، اور جو اسلامی ممالک جہاں جہاد جو ان کا موٹو تھا، جو ان کی طاقت اور پاور تھی، جو ان کی فکری بالیدگی تھی، جو پاور آف ایمان کا اظہار تھا، کہا اس کے بارے میں انہوں نے ایسے پلانٹڈ لوگ لے کے آئے جنہوں نے باقاعدہ فتوے دیے۔ کیا فتوے دیے؟ اقبال کہتے ہیں تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر،
کہا اپنا پنجہ خون سے آلودہ کر رہا ہے، اور جن کی طرف سے ریزسٹنس کا، جن کی طرف سے اسے مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا، ان کے نصاب سے جہاد کو بھی نکلوا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے تمہیں تو اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایسی فکر کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مست کر دو ان کو ذکر و فکر و صبح و گاہی میں، پختہ تر کر دو ان کو نظام خانقاہی میں، ایک سرکل کھینچ دو اور اس سرکل کے گرد انہیں بس گھما دو، اس سے باہر نہ یہ سوچ سکیں نہ اس سے باہر نکل سکیں۔ ان حالات میں معرکہ بدر کا پیغام بالکل واضح ہے کہ جب تک امت مسلمہ جذبہ جہاد سے محروم اور ایمانی طاقت کو حاصل نہیں کرے گی، اس وقت کمزور بھی رہے گی اور اس وقت تک حالات بھی بدلیں گے نہیں۔ دوسری بات، اس کوریڈور کی تہذیب کی سیولائز کرنے کی معاشرے کو، ایک تو پاور آف ایمان ہے، جو فیتھ سسٹم ہے وہ مضبوط کرنا ہے، اور دوسرا ہے نالج سسٹم، تعلیمی نظام مضبوط کرنا ہے، تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لے کے آنا ہے۔ اس تناظر میں اسلامی تہذیب کی جو تشکیل ہے، یہ کسی کا خیال ہے کہ صرف جنگ کے میدانوں میں ہوئی ہے۔ اسلامی تہذیب کی تشکیل علم کے چراغوں سے ہوئی ہے۔ پہلی وحی ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، پہلی وحی علم کا نور ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو بلڈ اپ کیا ہے تو علم کے نور سے کیا ہے، اور اس کی ایک کرن اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس حقیقت کی سب سے درخشاں مثال اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں ہے۔ انٹلیکچوئل لیڈر بھی ہیں، اکیڈمک اتھارٹی بھی قائم کی ہے، اور نالج انفلوئنسر بھی اس دور کی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں واللہ لقد رأیت الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عائشہ عن الفرائض، خدا کی قسم میں نے بڑے اکابر صحابہ کو بھی دیکھا کہ جب مسئلہ فرائض کے اندر، میراث کے مسائل کے اندر، حساب کتاب کے مسائل کے اندر انہیں کوئی دقت پیش آتی تو اماں عائشہ کے دروازے پر آ جاتے۔ اکیڈمک اتھارٹی دیکھیے کیا ہے۔ اس سے بہت ساری پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک تو جو بات اسپیشلی ہم امپاورمنٹ آف وومن کی کریں گے، 8 مارچ آنے والا ہے، اور امپاورمنٹ آف وومن، عورت کو خود مختار بنانے کے بہانے اسے زمین پر لایا جائے گا، اس سے شور کروایا جائے گا، اسے اپنی تہذیب سے نکالا جائے گا، اس کے خاندان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور علم کے تیزاب میں اس کی خودی کو بھی جب ڈالا جائے گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ علم کے تیزاب میں تم آ تو گئی ہو، لیکن جب تک آزادی تمہارا مقدر نہیں ہوگی تمہیں تمہارا علم نفع نہیں دے گا۔ آج ہم اس سیکنڈ پلر آف اسلامک سویلائزیشن، اسلامی تہذیب کا جو دوسرا پلر ہے، دوسرا ستون ہے، سچے علم کی جستجو، نالج سسٹم کے تحت ہم بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کی دہلیز سے بھی باہر نہیں گئی۔ پردے اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ 18 آیتیں سورہ نور کی ان کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر رہ کر بھی اکیڈمک اتھارٹی قائم کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، عورت کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو زیور علم سے مزین کیجئے، لیکن یہاں بھی ویژنری بنیے، قرآنی ویژن کو پیش نظر رکھیے کہ انہیں صرف دنیا کا علم نہ دیجیے، اس وجہ سے کہ اگر صرف دنیا کا علم ہو تو وہ اپنی ذات تک سیلفش کر دیتا ہے، بندے کو اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ بڑی بھی حد ہوگی تو اپنے بچوں کو بھی سیلفش کرے گی۔ بیٹی بیٹی نہیں ہوتی، وہ ہمارے مستقبل کی معمار ہوتی ہے۔ ہمارا مستقبل بحیثیت مسلمان صرف دنیا نہیں ہے، ہمارا مستقبل قبر اور حشر اور قیامت بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اگر صرف دنیا کیا تو جو نسل پلے گی وہ ایسی ہوگی، میٹریلزم کی طرف، خواہشات، ڈیزائر، امپلسز۔ اور اگر وہ دین کا علم بھی رکھتی ہو، دنیا کا علم بھی رکھتی ہو، تو پھر اس کی گود میں جو پلے گی پھر ہی معاشرے کو حسین جیسا کردار ملے گا۔ ماں، بہن، بیٹی کو دین کا علم بھی دیجیے اور دنیا کا بھی۔ اور خواتین اس حوالے سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بندے بازی لے گئے۔ گزشتہ میں بھی ہم نے عرض کیا تھا، مالی سخاوت کی بات آئے تو پہلا نمبر سیدہ خدیجہ کا آتا ہے، اور علم کی سخاوت کی بات آتی ہے تو اماں جان سیدہ عائشہ کا نام آتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اکیڈمک اتھارٹی خواتین کی قائم کرنے میں ان کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے، پراؤڈ پیج آف ہسٹری ہے کہ وہ علم کا دروازہ بنتی ہیں. اور یہ پیغام بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رٹایا علم نہیں رکھتی تھیں، بلکہ وہ کریٹیکل ویژن رکھتی تھی، تنقیدی بصیرت ان کے پاس تھی، سوال کرتی تھیں، تحقیق کرتی تھیں. ہمارے لیے پیغام ہے کہ مسلمان خاتون کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ریڈی میڈ سارا علم لے لیں اور اس کے اثرات میں اپنی تہذیب، اپنے لباس، اپنے کلچر سب کچھ کو چھوڑ دیں. وہ کسی نے کیا کہا تھا، جن نے لایا گلی او دے نالی ٹوٹ چلی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تہذیب کیا ہے کہ باشعور ہو، فکری طور پر مضبوط اور مستحکم ہو. امت اگر علم سے دور ہو گئی، وہ علم جو قرآن و سنت سے جڑا ہوا ہے، اسلامی شیلٹر کے نیچے دنیا کا علم ہے، تو وہ انسان کو مضبوط کرے گا. سسٹم مضبوط ہو جائیں گے، اس سے جو افراد نکلیں گے وہ مضبوط ہوں گے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر فکری غلامی ہے، تہذیبی شکست ہے اور دینی کمزوری ہے، جس کا آج ہم سب کو سامنا ہے. تیسرا پہلو جو اسلامی تہذیب کی مضبوطی اور استحکام کا ہوتا ہے، وہ تیسرا ستون وہ ہے سیکریفائس اینڈ جسٹس اینڈ انٹلیکچوئل سسٹم، کہ جو اسلام کا نظام عدل ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. عدل میں ہمیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بالکل نمایاں نظر آتی ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی قرابت بھی عطا فرمائی، عظیم مجاہد بھی بنے، بہترین قاضی بھی بنے. ان کی کرج بیسڈ سویلائزیشن کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہی الفاظ کافی تھے، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اگر کسی نے جوان دیکھنا ہو تو میرا علی دیکھے، اور اگر کسی نے تلوار دیکھنی ہو تو علی کے ہاتھ میں دیکھے. یہ کیفیات ہے، یہ کیفیات، اور یہ ہے وہ عدل کہ قیام کے لیے قوت اور پاور اور نمونہ اور ماڈل، جن کے فیصلوں میں محبت اور نفرت اثر انداز نہیں ہوتی تھی، جن کے فیصلے درست اور دوست اور دشمن کے لیے الگ نہیں ہوتے تھے، جن کا قانون کمزور اور طاقتور کے لیے یکساں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، لولا علی لہلک عمر، اگر میرے پاس علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. ایسی فراست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجنے لگے، مولا علی سے پوچھا آپ کے پاس یہ فراست کیا آئی تھی؟ یہ ہے اسپرچل انٹیلیجنسی، یہ ہے وہ ڈیوائن سسٹم جس کے ساتھ ہمیں مستحکم ہونا ہے. میں نے عرض کیا حضور کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا وہاں تمہیں قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں. کہا قضا کا علم تو میرے پاس نہیں ہے. فرمایا علی ادھر آؤ نا. فضرب بیدہ علی صدری، فرماتے مصطفیٰ کریم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ لگایا. یہ ہے وہ ڈیوائن سسٹم کے ساتھ کنیکشن، روحانی تعلق. فقال اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ فما شککت فی قضاء حتی جلست مجلسی ھذا. فرمایا آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں، آج تک علی نے کسی فیصلے میں غلطی نہیں کی. یہ فیضان ہے مصطفیٰ کریم کی عنایات کا. یہ تعلق، یہ استحکام، یہ مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے. حضرات محترم، آج اگر ہم بدر کے مجاہدین کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی میں اپنی اولادوں کی تربیت شروع کر دیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کی طاقت کو اپنے ساتھ لے آئیں، تو رمضان المبارک ہمیں یہی بہترین پیغام دیتا ہے کہ پھر تم ایک بہترین فرد بھی بن جاؤ گے، بہترین امت بھی بن جاؤ گے. آج کا نوجوان اس تناظر میں بہت توجہ کرے کہ شناخت کا جو بحران ہے وہ 3 صورتوں میں ہے. پہلا تو یوتھ کا ایشو یہ ہے کہ ایڈنٹی کرائسس ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، مورل کنفیوژن کا شکار ہے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا صحیح کیا اور غلط کیا ہے. کلچر پریشر بہت زیادہ ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے ہنس بننا ہے کہ کچھ اور بننا ہے، کس کلچر کو میں اپناؤں. یہاں رمضان ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے، ویری سمپلی بی اے مسلم ود آئیڈینٹی. مسلمان بننا ہے تو مسلمان شناخت نالی بننا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تمہیں پراؤڈ کرنا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے ایک نمونہ اور ماڈل بننا ہے. یہ کیا ہو گیا کہ تمہیں لیڈ کرنا تھا اور تم بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہو، اندھی تقلید کر رہے ہو. مغربی تہذیب اور کلچر کی جو یلغار ہے، آج صرف فوجی جنگیں نہیں ہو رہی بلکہ کلچرل وار ہے، اور اسی کلچرل وار کے لیے یہ آرٹ مارٹ جیسے یہ بیہودہ
دن لائے جاتے ہیں اور ان دنوں میں عورت کو نوائسز پر مجبور کیا جاتا ہے. اسلام اسے پیغام دیتا ہے رسپیکٹ از ناٹ گینڈ بائی نوائس. وہ ڈیجیٹل نوائس ہو یا فزیکل نوائس ہو, شوروں کا درس اسلام نہیں دیتا. اٹ از اے گینڈ بائی نالج اینڈ ڈگنیٹی. یہ اسلام کا جو شناخت کی برقرار کا اور اسلام کی جو بڑھوتری ہے وہ ایک بیٹی اور بہن کی تبھی بنتی ہے جب اس کے کردار میں سیدہ خدیجہ بھی ہو, اماں عائشہ بھی ہو, سیدہ فاطمہ بھی ہو. اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز.